سنیے ذرا، ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم ان اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، یغبطہم یوم القیامت الانبیاء والشہداء، قیامت کے دن ان پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان والے لوگ ہیں کہ وہ انبیاء نہیں، شہداء نہیں، مگر ان کو اللہ وہ مقام دیں گے، وہ اکرام عطا کریں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے بے منازلہم من اللہ عز وجل علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوگے، یکونون علیہا، قالوا ومن ہم، صحابہ نے پوچھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ وہم یمشون علی الارض نصحا، کہ جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور وہ دنیا میں لوگوں کو نصیحت کی بات کرنے والے۔ صحابہ اللہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، یأمرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی اما کرہ اللہ فاذا اطاعوہم احبہم اللہ، تو جب بندے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا وہ آج امت میں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں۔ اس اکابر علماء دیوبند کے گروپ میں، جماعت میں آپ کو ایک کمزور سی شخصیت ملے گی، ذرا حالات زندگی پڑھ کر دیکھیے، کمزور سی شخصیت لوگوں کے دروازے پر جا رہی ہے، لوگوں میں روٹی کا سوال کرنے نہیں آیا، میں تم سے زندگی کا سوال کرنے آیا ہوں، میں تم سے وقت کا سوال کرنے والا آیا ہوں۔ کون ہے؟ میرا نام الیاس ہے، میرے دل میں اللہ نے وہی محبت ڈالی ہے، وہی غم ڈالا ہے، میں سلام کرتا ہوں اس جماعت کی عظمت کو کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنایا۔ آج دنیا کے سینکڑوں ممالک کے اندر جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے پھر رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب بندے زندگیاں لگا دیتے ہیں، سال لگا دیتے ہیں، اپنی مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ، کس کے لیے؟ کہ اللہ سے اللہ کے بندے جڑ جائیں۔ کافر ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں، جو غفلت میں مسلمان پڑے ہوتے ہیں ان کو جگا دیتے ہیں، ان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نعمت بھی اللہ نے اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نعمت کے وارث بھی یہی بنے۔ چنانچہ وہ علماء جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ مشائخ، وہ داعی حضرات جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی خوشخبری کے اندر شامل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی، ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض والی محبتیں، میاں بیوی کی محبت غرض، بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے، اولاد ماں باپ کی محبت غرض، اولاد کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی
मां बाप को औलाद की जरूरत है, भाई भाई की मोहब्बत भी गरज, एक दूसरे के हेल्प की जरूरत है, पड़ोसी पड़ोसी की मोहब्बत भी गरज की बुनियाद पे, एक दूसरे की जरूरियात होती हैं। हत्ता कि अगर उस्ताद शागिर्द की मोहब्बत है तो वो भी गरज की। क्यों? उस्ताद पढ़ा रहा है कि मुझसे अल्लाह राजी हो जाएंगे, और शागिर्द पढ़ रहा है कि मुझे इल्म मिल जाएगा। हत्ता कि पीर मुरीद की मोहब्बत भी गरज की मोहब्बत, कि मुरीद के दिल में मेरी तरबियत होगी और पीर के दिल में कि अल्लाह राजी हो जाएंगे। तो मालूम हुआ कि गरज जैसी भी हो है तो गरज ना पीछे। हां, कोई मोहब्बत ऐसी है जो बेगरज हो? एक मर्तबा ज़हन में सोचा कि कोई मोहब्बत दुनिया में बेगरज है, तो ज़हन ने जवाब दिया कि मखलूक की मोहब्बत बेगरज नहीं हो सकती, कोई ना कोई गरज तो लगी ही हुई होगी। फिर सोचा कि कोई मोहब्बत, फिर ज़हन ने कहा अगर दुनिया में बेगरज मोहब्बत देखनी है तो जरा 1400 साल पीछे चले जाओ। रात का अंधेरा होगा, तुम एक हस्ती को देखोगे मुसल्ले के ऊपर सजदे में है, या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती। क्या उस हस्ती को अपने दर्जात के बढ़ने का था तमा? नहीं, उनको पहले अल्लाह ने फरमा दिया था लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। उनको अल्लाह ने पहले बतला दिया था वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, मेरे महबूब तुझे इतना अता करूंगा कि तू बस बस करने लग जाएगा। फिर वो हस्ती क्यों रो रही है? इतना लंबा सजदा कि बीवी उठ के पांव हिला के देखती है कि अभी जिंदगी तो है या नहीं। ये क्यों रो रहे हैं? ये उम्मत के ऊपर शफकत की वजह से रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत के साथ ऐसी मोहब्बत, इसलिए क़यामत के दिन अंबिया भी नफ्सा नफ्सी पुकारते होंगे, एक अल्लाह के हबीब होंगे जो उस दिन भी उम्मती उम्मती फरमा रहे हैं।